کیا ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربی عز وجل انہ قال. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، یعنی میں کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا ہوں، کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہوں. میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار لیا ہے اور تمہارے درمیان میں ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم ظلم نہ کرو کسی پر. تو اللہ رب العالمین نے پہلی بات بیان کی کہ ظلم اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے. اللہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا تم بھی کسی پر ظلم مت کیا کرو. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے ایک ٹکڑے کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے. سورہ قاف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ قاف سورۃ نمبر 50 پارہ نمبر 26، پارے کا نام ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرے پاس باتیں بدلتی نہیں ہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. اسی طریقے سے سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرماتا ہے، سورۃ نمبر 41 پارہ نمبر 24، پارے کا نام ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ من عمل صالحا فلنفسہ. جو کوئی شخص نیک اعمال کرے گا، اچھا اعمال کرے گا تو اس کا ثواب اسی کو ملے گا، اس کا فائدہ اسی کو ملے گا. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. اور جو کوئی برا کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، نافرمانی کا کام کرے گا تو اس کا گناہ، اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا. وما ربک بظلام للعبید. اور آپ کا رب اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، جو جیسا عمل کرے گا اس کو ایسا بدلہ دے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں یا کئی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا سورہ عنکبوت کے اندر، یعنی فرعون، حامان، قارون، ان تمام کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے. اس کے بعد آگے بیان کیا سورہ عنکبوت کے اندر سورۃ نمبر 29 اور پارہ نمبر 20، پارے کا نام ہے امن خلق السماوات والارض فکلا اخذنا بذنبہ. پس ہم نے ان تمام نافرمان لوگوں کو، فرعون کو، قارون کو، حامان کو اور دیگر لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو میں نے ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا. فکلا اخذنا بذنبہ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا. تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش نازل کی اور پتھروں کی بارش نازل کر کے میں نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. فمنہم من اخذنا ومنہم من اخذت الصیحۃ. اور کچھ لوگ ایسے تھے جن پر ہم نے چیخ، یعنی تیز تند آواز بھیجی، آسمان سے آواز آئی، چیخ پکار آئی اور اس آواز کو سن کر کے وہ لوگ بے ہوش ہو گئے، مر گئے. اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا، تحس نحس کر دیا. اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے سمندر کے اندر ڈبو دیا، دریا میں ڈبو دیا، دریا میں ڈبو کر کے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو جو ہلاک کیا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے ان کو جو ہلاک و برباد کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے. اس کے بعد آگے وضاحت کی وما کان اللہ لیظلمہم. اللہ رب العالمین ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا. وما کان ولکن کانوا انفسہم یظلمون. بلکہ وہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے، وہ ایسا عمل ہی کرتے تھے، وہ ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر نازل ہو. تو اللہ نے ان کو خود بخود ہلاک نہیں کیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کیا. اس لیے اللہ نے بیان کیا اللہ ایسا نہیں تھا ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین اس کی وضاحت کرتا ہے سورہ یونس کے اندر، سورہ یونس سورۃ نمبر 10 پارہ نمبر 11، پارے کا نام ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. بے شک اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. ولیکن الناس انفسہم یظلمون. بلکہ لوگ خود بخود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے ہیں.
اللہ رب العالمین کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن خود بخود لوگ اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین نہ تو ظلم کرتا ہے کسی پر اور نہ ظلم کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ ظلم سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ لہذا اور آپ کو بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔